نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ والذین وہ جو چاہتے ہیں، یبتغون چاہتے ہیں، الکتاب مکاتبت کو، مما ملکت ایمانکم تمہارے غلاموں میں سے، فکاتبوہم پس تم ان کو مکاتب بنا لو، ان علمتم فیہم خیرا اگر تم ان میں بھلائی دیکھو، وآتوہم اور دو ان کو مما للہ الذی اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیے ہے، اس اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیے ہے، ولا تکرہوا اور نہ مجبور کرو فتیاتکم اپنی لونڈیوں کو علی البغاء زنا پر، ان اردنا اگر وہ چاہیں تحسنا پاک دامنی، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا تاکہ تم تلاش کرو دنیا کی ساز و سامان کو، ومن یکرہن جو شخص کے مجبور کرے گا ان کو، پس بے شک اللہ ان کو مجبور کرنے کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور البتہ تحقیق اتارے ہم نے تمہاری طرف واضح احکام، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا اور مضمون عجیب مضمون ان لوگوں کے جو گزرے تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً اور دل پذیر نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ کل کے درس کے اندر تذکرہ آیا تھا کہ بے نکاحوں کے نکاح کراؤ، اس پر گفتگو ہو گئی تھی۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان نکاح کرتا ہے لیکن بیوی کے اندر کوئی بیماری اور مرض ہوتا ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بچوں کے لائق نہیں ہوتی، وہ عورت اولاد کے لائق نہیں ہوتی، اولاد جننے کے لائق نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر عرصہ گزر جاتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، عرصہ گزر جاتا ہے، اسباب اور وسائل بھی موجود ہوتے ہیں، میاں کے پاس، خاوند کے پاس اسباب اور وسائل بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن اسباب اور وسائل کے باوجود بھی وہ دوسرا نکاح نہیں کرتا، اسباب اور وسائل کے باوجود بھی وہ دوسرا نکاح نہیں کرتا، اور وہ فیملی اور گھر اور اپنے عزیز اور رشتہ داروں اور خصوصاً جہاں اس کی پہلی شادی ہوتی ہے ان لوگوں کی طرف سے انتہائی اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ شادی یہ دوسری نہ کرے، حالانکہ اسباب جب موجود ہیں اور اولاد بھی نہیں ہے، آدمی دوسرا نکاح کرے، ممکن ہے کہ اللہ اس دوسری سے کیا کر دے، اولاد دے دے۔ اس لیے یہ ہمارے معاشرے کا المیہ اور سانحہ ہے کہ بھئی اس کو ایسا باؤنڈ کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرا نکاح ایسے مر جائے لیکن نکاح نہ کرے، اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ غلط عمل ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس عمل کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، جہاں اسباب موجود ہوں وہاں ترغیب دینی چاہیے، زور سے کہنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، آپ نکاح کریں،
اور اولاد ہو جائے گی، اور اولاد ہوتا تو اللہ کی طرف سے، اور اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا نا، جہاں اور چیزوں کو نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ بیان فرمایا، وہاں صالح اولاد کو بھی صدقہ جاریہ بیان فرمایا کہ صالح اولاد، نیک اولاد یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ دیکھیں حضرات انبیاء علیہ السلام جیسی مبارک ہستیاں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن آپ سنتے ہیں روزانہ، حضرات انبیاء علیہ السلام جیسی ہستیاں وہ اولاد کے لیے کتنے عرصہ اور کتنا برس اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہمارے سامنے قرآن کے اندر موجود ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ تو انبیاء جیسی مبارک ہستیاں، تو اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس لیے جہاں اسباب موجود ہوں، جن دوستوں کے پاس اولاد نہ ہو تو ان کو ان کو دوسرا نکاح کرنا چاہیے، اس کی ترغیب دینی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس نکاح کرنے والے کی جی، اور جو عناصر اس میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کی مذمت کرنی چاہیے اور ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ آج کے درس کے اندر دوسرا حکم وہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے غلام ہیں، اگر وہ غلام مکاتبت چاہتے ہیں تو تم ان کو مکاتب بنا لو، اگر ان میں صلاحیت دیکھو۔ یہ مکاتبت، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غلام کی آزادی کی ایک صورت ہے، غلاموں کی آزادی کی ایک صورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہوتی تھی، غلام ہوتا تھا کہ آقا کا، وہ غلام کہتا تھا کہ آقا میں آپ کو اتنا مال دوں گا کما کر، قسط وائز کر کے میں آپ کو کما کر مال دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ وہ آقا کہتا کہ جب تو مجھے اتنا مال طے ہو جاتا، اتنا مال طے ہوتا تو مجھے ادا کر دے گا، میں تجھے تو آزاد ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مکاتبت، کیونکہ مکاتبت کا معنی لکھنا ہے، کیونکہ یہ صورت لکھ لی جاتی تھی، آپس میں معاہدہ لکھ لیا جاتا، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ قرآن کریم ترغیب دے رہا ہے کہ اگر کوئی غلام مکاتبت چاہے، مکاتب بننا چاہے تو تم اس کو مکاتب بنا لو۔ قرآن کریم یہ ترغیب دے رہا ہے۔ فرمایا والذین یبتغون الکتاب، وہ غلام جو مکاتبت چاہتے ہیں تمہارے غلاموں میں سے، پس تم ان کو مکاتب بنا لو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں بھلائی دیکھو کہ یہ کمائیں گے بھی صحیح، امانت دار بھی ہیں، کمانے کا قادر بھی ہیں، مجھے کما کر دیں گے بھی صحیح، اتنا معاہدہ ہو رہا ہے، تو فرمایا تم ان کو مکاتب بنا لو۔ یاد رکھنا یہ جو غلامی کی صورت ہے نا، غلام، یہ غلامی کی صورت اسلام نے اس کو رواج نہیں دیا، غلام لونڈیاں اسلام نے اس کو رواج نہیں دیا، یہ تو اسلام سے پہلے جنگی قیدیوں کے بارے میں ایک رواج تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا، لیکن اسلام نے ان غلاموں کی آزادی کی راہ کھول دی۔ پہلے تو جو غلام بن جاتا تھا نا وہ غلام ہی ہوتا تھا بس، اسلام نے اس کی آزادی کی راہ کھول دی ہیں۔ بہت سارے کفارات کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا کہ فلاں قسم کا کفارہ ادا کرو بھائی، اس میں قرآن نے کہا غلام آزاد کرو بھائی، فلاں کفارہ ادا کرو، قرآن نے کہا بھی غلام آزاد کرو بھائی۔ حضرات صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں، ایک ایک مجلس کے اندر انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں غلام کیا کیے ہیں، آزاد کیے ہیں۔ تو اسلام نے اس کو برقرار رکھا، لیکن اسلام نے غلاموں کی آزادی کی راہ کھول دی۔ فرمایا وہ لوگ وہ غلام جو تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہتے ہیں تم ان کو مکاتب بناؤ، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں بھلائی دیکھو۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی، یہ اصل میں فارس ایران کے تھے، اور یہ بکتے بکاتے غلام در غلام بنتے 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 مدینہ، لمبا واقعہ ان کا، مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ یہ جس آخری پادری کے پاس تھے، اس نے آخری پادری نے نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمان کو کچھ نشانیاں بتلائی تھی، حضرت سلمان کو کچھ نشانیاں بتلائی تھیں۔ چنانچہ حضرت سلمان وہاں مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مدینے کو دیکھ کر، مدینے کے حالات کو دیکھ کر یہ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جگہ نبی آخر الزماں کی ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان وہاں رہے، غلام تھے اور لمبی عمر پانے والے صحابہ میں سے ہیں، 250 سال تو پکی ہے۔
250 سال تو پکی ہے حضرت کی، لیکن 2.5 صدیاں، بعض میں 350 بھی آیا بعض روایات میں، لمبی عمر پانے والے صحابہ میں سے۔ چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہوئے، وہ آقا بڑا ظالم تھا، وہ ظلم کرتا تھا، جانے نہیں دیتا تھا، ظلم بھی کرتا تھا۔ تو ایک دن حضرت سلمان نے آقا کو کہا کہ تو میرے ساتھ عقد مکاتبت کر لے، یہی کہ تو مجھے بتلا میں تجھے کتنا کما کر دوں، تو میرے ساتھ معاہدہ کر لے تو پھر تو مجھے آزاد کر دینا۔ اس نے کہا ہاں میں تیرے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں۔ اس نے بڑا ظالمانہ معاہدہ کیا۔ اس نے کہا 600 کھجور کے درخت لگا، 600 کھجور کے درخت لگا، جب وہ کھجور بار آور ہوں گے، پھل دیں گے تو آزاد ہوگا۔ اور دوسرا، سونے کی کافی مقدار تھی، اتنا سونا بھی مجھے دے۔ یہ دو چیزیں، کھجور کے باغ، کھجور کے درخت لگا، جب وہ کھجور بار آور ہوں گے پھر تو آزاد ہوگا، اور اتنی مقدار سونا بھی دے پھر تو آزاد ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کھجور کا درخت تو آسانی سے پھل تھوڑا دیتا ہے، یہ تو بڑے لمبے عرصے کے بعد پھل دیتا ہے۔ حضرت سلمان نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، آپ کو آ کر حال دیا کہ اس طرح میرے ساتھ اس نے مکاتبت تو کر لی ہے، لیکن یہ تو ہے تو بڑا مشکل معاہدہ۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو ارشاد فرمایا، بھائی کھجور کے درخت لے آنا بھائی سارے کل۔ کھجور تو مدینہ میں عام تھی، کھجور کے پودے لے آنا۔ چنانچہ کھجور کے پودے لے گئے، گڑھے کھودے گئے جہاں اس نے کہا تھا۔ 600 درخت، 600 پودے نبوت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگا دیے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے۔ اب ظاہر بات ہے اس نے پھل دینا تھا، اللہ کا کرنا اور نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ کہ ان درختوں نے 6 مہینے کے اندر پھل دینا شروع کر دیا، 6 مہینے کے اندر۔ اور یہ تو پورا ہو گیا، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو کسی نے آ کر انڈے جتنا سونا آ کر دیا، انڈے جتنا۔ وہ انڈے جتنا سونا بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ انڈے جتنا ہے۔ آپ نے فرمایا سلمان یہ تیرا سونے کا بندوبست بھی اللہ نے کر دیا، جا یہ بھی لے جا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو تھوڑا ہے، پورا تو نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا سلمان تو وزن کروا، اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ چنانچہ جب وزن کروایا تو جو سونا طے ہوا تھا اللہ نے وہ سونا بھی پورا کر دیا۔ تو اس لیے جی یہ مکاتبت کی صورت وہاں رواج تھا، اور اگر وہ غلام مال ادا کر دیتا تو آزاد ہو جاتا، اگر نہ ادا کرتا ویسے غلام باقی رہ جاتا۔ تو فرمایا آگے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم دو ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ جو مکاتب بن گیا ہے نا، اب ظاہر بات ہے اس کو مال کی ضرورت ہے، اس نے آقا کو مال دینا ہے۔ ایمان والوں کو کہا تم اس کے اپنے بھائی کی مدد کرو، تم بھی مال دو تاکہ یہ اپنا یہ مال دے کر گردن چھڑا لے، جیسے یہاں حضور علیہ السلام نے کیا۔ اور آگے فرمایا لمبی ہوگی بات کر لیں۔